إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، مختار کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الثقلین، ساقی کوثر، شافع محشر، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں، آج اس مبارک وقت میں جو موضوع لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے
احسان کرنے والوں پر انعامات کی بارش۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی نعمت دے کر کے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اور اسلامی تعلیمات ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے۔ 95% مسلمان اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنیاد پر اسلام پر اچھے سے عمل نہیں کر پا رہا ہے، اور ان اسلامی تعلیمات میں سے ایک تعلیم میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے احسان۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ جب سے اس احسان نے ظلم اور مفادات کے آڑے آ گیا، جب سے احسان کی جگہ ظلم اور مفادات نے لے لی ہے، اس وقت سے یہ معاشرہ تباہی کی منازل کو طے کر رہا ہے۔ ہماری سیاست اور ہماری معیشت دونوں میں احسان جھلکنا چاہیے، اور ہم پورے معاشرے میں ایک دوسرے سے مل جل کر ایک دوسرے سے احسان کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر احسان کا جذبہ ہمارے معاشرے میں آ گیا تو انشاءاللہ پورا معاشرہ خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ احسان عبودیت کی سب سے پہلی منزل ہے، اور احسان ہی ایمان کی روح اور ایمان کا کمال ہے، اور احسان ہی ایمان کا خلاصہ ہے، اور عبادات میں اکثر جس میں احسان کی روح پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں نے اور اکثر مفسرین اور محدثین اور مؤرخین وغیرہ نے احسان کا معنی نیکی کے لیے ہیں، اور عمومی طور پر اگر اس کا معنی نیکی کیا جائے تو یقیناً عمومی طور پر یہ صحیح ہوگا۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں احسان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ احسان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سنوار کر کرنا، خوبصورت بنانا۔ مثال کے طور پر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں تو اتنی خشوع و خضوع ہو اور اس طریقے سے خلوص و للہیت ہو اور اس طریقے سے ہمارے دل میں احسان کا جذبہ ہو اور اتنے اچھے انداز سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں کہ یہ ہماری عبادت احسان کے ساتھ ساتھ درجے کمال تک پہنچ جائے. اور جب ہماری عبادت خوبصورت طریقے سے ادا ہوگی, خوب سنوار کر ادا ہوگی, تو درجے کمال تک پہنچ جائے گی. اور اسی طریقے سے احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ہمارے اوپر جس کی ذمہ داری ہے ہم اس کی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھائیں, اس کے ساتھ احسان کریں. ہم نے کسی کو مزدوری پر رکھا ہے, ہم 500 کی دہاڑی پر یا 1000 روپے کی دہاڑی پر اگر ہم نے کسی کو رکھا ہے تو ہم اس کو مزدوری دیتے ہیں, وقت پر ہم اس کو مزدوری دیں. لیکن جب وہ جانے لگے
ہم اس کو مزدوری دیں, اس زبان سے 2 میٹھی بول دے, یہی احسان ہو جائے گا. اس زبان سے کچھ اچھی بات اس کے لیے کہہ دے, اس کا دل کھل اٹھے گا. اور اسی احسان سے پورا معاشرہ عاری ہو چکا ہے. ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے, ہم اس کی عزت اور خاطرداری کریں, لیکن خاطرداری کے ساتھ ساتھ ہم اس کے ساتھ اچھے سے ویوہار کریں, اچھے سے اس کے ہم بات چیت کریں, تو یہی خاطرداری اس اچھی گفتگو کی احسان کے ساتھ اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو جاتی ہے, اور یہی احسان ہماری کمال تک پہنچ جاتی ہے. یہ احسان ہماری کمال تک پہنچ جائے گی. اور احسان کا ایک اور مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں, سے بخاری کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کرتے ہیں. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا, مل احسان, یہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر دل میں یہ خیال نہ آئے تو کم سے کم یہ گمان آئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. غور کیجئے گا اس میں. اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کہا ہے. مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ایسے انداز میں کریں, ایسا خلوص ہو, ایسا جذبہ ہو, احسان کی ایسی روح ہو کہ ہمارا دل یہ کہے کہ ہم رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. اتنا دل میں شوق ہو, اتنا خلوص ہو. اور جب یہ دل اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو یقیناً ایمان والے کی کیفیت ایسے ہی ہوا کرتی ہے جس کو الفاظ میں پرویا نہیں جا سکتا. لیکن ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم اس آنکھ سے رب العالمین کی ذات کا معائنہ نہیں کر سکتے, ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن اللہ کی تعظیم, اللہ کی ہیبت اور اللہ کی تکریم ہمارے دل میں اتنی سما جائے کہ یہ کیفیت ہماری ہو جائے عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں وغیرہ وغیرہ. ایسی کیفیت ہماری ہو جائے گویا کہ ہم رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر یہ کیفیت نہ ہوتی ہو تو ہم یہ جان لیں کہ وہ رب العالمین کی ذات جو احکم الحاکمین ہے, جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے, جو ہماری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ رب العالمین جو ہماری دھڑکنوں کو بھی دیکھ رہا ہے, رب العالمین ہمارے انداز عبادت کو دیکھ رہا ہے, ہمیں اس کے سامنے کیسے جھکنا ہے, ہمیں اس کے سامنے کیسے سر بسجود ہونا ہے, ہمیں اس رب العالمین کی تعظیم و تکریم کیسے کرنی ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ ہمارے دل میں یہ کیفیت ہونی چاہیے. اور جب یہ کیفیت ہمارے دل میں آ جائے گی تو اللہ کے بندو, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کے زمرے میں ہم شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. پتہ یہ چلا کہ احسان عبادات میں بھی ہماری جھلکنی چاہیے, معاملات میں بھی ہماری جھلکنی چاہیے, اخلاقیات میں ہماری جھلکنی چاہیے, یہ ساری کے ساری چیزوں میں ہماری جھلکنی چاہیے. اور جس کی زندگی میں یہ احسان جھلکتا ہے نا, اس کی تعریف رب العالمین کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر اور اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اور کہہ دے میں احسان کرنے والا ہوں, کہہ دے میں احسان کرنے والا ہوں. پتہ یہ چلا کہ یہ احسان ہی ہماری سلامتی اور آسانی کا ضامن ہے. اور جب سے امت اسلام نے احسان کی روح کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا, اس وقت سے یہ امت
ظالم اور مجرم بن گئی اگر بیجا نہ ہو. جب سے احسان کو ہاتھ سے چھوڑ دیا امت اسلام نے تب سے یہ امت ظالم اور مجرم ہو گئی اور پوری امت مسلمہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو گئی ہے. پوری امت مسلمہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہو گئی ہے. اللہ کے بندو، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو بندہ احسان کرتا ہے اور احسان کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دنیاوی زندگی کو سنوار دیتا ہے. رب العالمین اس کی مال میں ترقی دیتا ہے، اس کی اولاد میں ترقی دیتا ہے، اس کی خوشیوں میں ترقی دیتا ہے، اس کی ساری دنیا کو سنوارتا ہے اور سنوارنے کے بعد اس کی آخرت کو رب العالمین سنوار دیتا ہے. اور اس طریقے سے سنوارتا ہے. رب العالمین خود اپنے کلام میں فرما رہے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. مفسرین نے لکھا ہے جو بندہ احسان کی زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس بندے کی زندگی سمر تو جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے. اور جب ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وغیرہ تفسیر دیکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. پہلا احسان جو اس میں ہے، اس احسان سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوسرا احسان جو دیکھتے ہیں، دوسرے احسان سے مراد جنت ہے. پتہ یہ چلا جو بندہ اپنی زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارتا ہے، اس کی زندگی تو صحیح ہوتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہے، ایمان کا بدلہ جنت ہے، احسان کا بدلہ حسن سلوک کا بدلہ جنت ہے، عبادت کا بدلہ جنت ہے. مطلب احسان کے معنی کے اعتبار سے جیسے ہی ہم کھڑے اتریں گے، جتنا جتنا کھڑے اترتے جائیں گے، رب العالمین کی جنت ہمارے لیے اتنی آسان ہوتی چلی جائے گی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، احسان کرنے والوں کے عمل ضائع نہیں کیے جاتے. یوسف علیہ السلام جب تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، مصر کے تخت پر بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے جو کہتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، رب العالمین نے اس کو اپنے قرآن میں جگہ دیا اور اللہ نے کہا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بندہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے بدلوں کو ضائع نہیں کرتا، احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا رب العالمین. اس آیت پہ تھوڑا غور کریں. بندہ پرہیزگار ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہو، احسان کرنے والا ہو، تو اس احسان کرنے والوں کا اجر کبھی رب کے یہاں ضائع نہیں ہوتا اور رب کے یہاں وہ بلند مراتب پر فائز ہو جاتے ہیں. اور یہی نہیں سورہ ہود کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا گیا ہے. نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. اور یہی وہ سورہ ہے جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، اسی صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا. تمام انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے اور ان کا بھی ذکر ہے کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیسے ناروا سلوک کیا، ان کے ساتھ کیسے بےہودگی سے پیش آئے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا. اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ہدایت کرتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اے میرے حبیب صبر کریں، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. پتہ یہ چلا کہ احسان کرنے والا اتنے بڑے اجر کا مستحق ہے جس کو اس زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس زبان سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا.
اب دیکھا جائے اگر معاشرہ کا چکر لگایا جائے, معاشرے میں دیکھا جائے تو بسا اوقات ہمارے آپ کے یہ ذہن میں آتا ہے اور اپنی زبان سے ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے بہت احسان کر کے دیکھ لیا, اب نہیں احسان کروں گا. ہم نے لوگوں کو دیکھ لیا, لوگ احسان کا بدلہ نہیں دیتے, ہم احسان کرتے ہیں وہ منہ چھپا کے بھاگتے ہیں, ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا, فلاں کے ساتھ ایسا کیا, لیکن وہ ہمارا دشمن گیا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, احسان کر کے کسی سے اجر کی امید نہ رکھیں. احسان کر کے یہ نہ چاہیں کہ اس کا بدلہ مجھے دے, نہیں. ولا تمنن تستکثر, اس وجہ سے احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ کر کے ہمیں احسان لوٹائے گا, نہیں. احسان کریں تو آپ کی نگاہ فرش پر نہیں عرش پر ہو, آپ کی نگاہ دنیا والوں پہ نہیں کہ احسان کرے ہیں جس کے اوپر وہ ہمیں بدلہ دے گا, نہیں. اللہ کے بندو, احسان کا بدلہ دینے والا اوپر والا ہے اور رب العالمین ہمیں احسان کا بدلہ دے گا. ولا تمنن تستکثر, یہ نگاہ اس اوپر والے پر اٹھائیں اور کہیں رب العالمین ہم نے احسان کیا ہے, اس سے ہمیں بدلہ نہیں چاہیے, رب العالمین آپ ہمیں بدلہ دیں گے, آپ ہمارے احسان کا بدلہ جنت دیں گے. یہ ہمارے دل میں خواہش ہونی چاہیے, یہ ہمارے دل میں طلب ہونی چاہیے. دنیا والوں سے احسان کا بدلہ نہ چاہیں, ورنہ آپ ٹوٹ جائیں گے, آپ بکھر جائیں گے, آپ نیکی کے راستے سے الگ ہو جائیں گے اور آپ اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑ دیں گے. نہیں, احسان کا بدلہ رب سے چاہیں, اور پھر جب رب سے چاہیں گے نا تو اللہ رب العالمین بڑا اجر دے گا, اتنا اجر دے گا کہ آپ اس کو شمار بھی نہیں کر پائیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر, ان کننا تردن اللہ ورسول والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اللہ, ازواج مطہرات کو اللہ رب العالمین پیغام دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کو ترجیح دیتی ہو اور امید کرتی ہو تو اللہ رب العالمین نے احسان کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ازواج مطہرات نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا, اللہ کو اپنایا, آخرت کی زندگی کو اپنایا, اور کتنی مشکلات کا سامنا کیے اور کیسی کیسی زندگیاں گزاری. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان کے لیے, تم نے اگر پسند کر لیا میرے حبیب کو, آخرت کی زندگی کو, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو تم نے پسند کر لیا, تو سمجھ لیں اعد اللہ للمحسنات منکن اجرا عظیما. تو اللہ رب العالمین نے نیکیاں کرنے والیوں کے لیے پاک دامن کو بڑے ہی اجر سے نوازتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے نوازا نہیں, دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں دیا. کیسے؟ دنیا میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مائیں کہا ہے, اور ماں بن جانا اتنا آسان ہے نہیں, ماں بن جانا اتنا آسان نہیں ہے. ازواج مطہرات کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں مومنین کی مائیں بنا دی اور آخرت میں اتنا بڑا اجر دے دیا, اتنا بڑا اجر دے دیا کہ اس کا احساس کسی کو نہیں, نہ کوئی اس کو بتا سکتا. بہت بڑا اجر رب العالمین نے ان کو دیا. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فلو اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جس نے اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے جھکا لیا اور وہ احسان کرنے والا ہے تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے یہاں ہے, اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. یہ رب العالمین کی کتاب ہمیں بتا رہا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو بندہ احسان کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین
اس بندے کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ احسان کرنے والوں کی مدد اور نصرت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہمیشہ مدد کرتے ہیں اور ان کی ہمیشہ تائید ہوتی ہے۔ اور آپ غور کریں، دنیا کی زندگی کو دیکھیں تھوڑا سا، اگر کوئی بندہ کسی افسر کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی دوستی اس کے ساتھ ہو گئی تو اس کے پیر زمین پر نہیں پڑتے، وہ تمتماتا ہوا چلتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا پاور ہے، ہمارے پاس فلاں افسر کا پاور ہے، لیکن احسان کرنے والے کا پاور رب العالمین ہے۔ رب العالمین اس کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ کے بندوں، ذرا ہم غور کریں، جس کے ساتھ رب العالمین کی نصرت اور جس کے ساتھ رب العالمین کی تائید ہو، اس کی بڑائی اور اس کے بڑکپن کا کوئی مقابلہ کر پائے گا؟ کبھی نہیں کر پائے گا۔ لہذا اسلامی بھائیوں، ہم ظلم و ستم کو ایک طرف پھینک دیں اور احسان کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ واللہ اگر ہم احسان کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے انعامات کی اتنی بارش ہو جائے گی کہ ہم دنیا میں پھلے پھولیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے مرتبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا، ہمارے مرتبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، احسان کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں۔ میں کہوں کیسے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت پہ تھوڑا غور کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پہلے دونوں ٹکڑے پر غور کریں۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، وسائل ہونے کے باوجود اور مال ہونے کے باوجود، تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو یہاں پتہ یہ چلا ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے محبت ہے، وہ اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کا پیار اس بندے کے ساتھ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان بخیلی سے کام لیتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے اور ایک تکلیف کا مارا انسان پڑا ہے، ایک آنسو بہا رہا ہے، ایک درد میں کرا رہا ہے، اگر تکلیف کا درما نہ بن پائے، آنسو کو پوچھنے والا نہ بن پائے، کسی کے کراہ کی آواز نہ بن پائے، تو اس کی بخالت اس کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو میرے بھائیوں آپ اس آیت پہ غور کریں، اس کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ کیوں؟ یا تو اس کی ہلاکت خوشیاں چھین لینے میں ہو جائے گی، یا اس کی ہلاکت مال و اولاد غلط راستے پہ چلے جائیں گے، یا اس کے ہلاکت مال چھن جائے گا، کسی بھی انداز میں۔ لیکن وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ آیت ہمیں اسی کی نشاندہی کر رہی ہے، میرے بھائیوں۔ یہ انعامات میں آپ کو ذکر کرتا چلوں۔ ایک انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ، اصلاح کے بعد تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ رب العالمین کو خوف اور امید کے لالچ میں پکارتے رہو، اور اللہ رب العالمین کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت، اس کی محبت، اللہ
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین. اللہ کی محبت اور اس کی رحمت چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں, خوشیاں اپنی آل و اولاد میں بکھیرنا چاہتے ہیں اور ساری طرح سے آپ خوشی چاہتے ہیں, اپنے آپ کو مطمئن چاہتے ہیں, تو میرے بھائیو احسان کے جذبہ سے سرشار ہونا پڑے گا, احسان کے زمرے میں آ جانا پڑے گا. اور اللہ بتاتا ہوں, اور اتنی خوشی آپ کو ملے گی کہ آپ اپنے زبان سے بھی ادا نہیں کر پائیں گے. اللہ اتنی خوشیاں دے دے گا آپ کو, اتنی خوشیاں دے دے گا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, اللہ آپ کو زیادہ کرے گا اور آپ کی خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا احسان کرنے والوں کے. نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں اور زیادہ دے دیں گے. اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے. وسنزید المحسنین. پتہ یہ چلا ہم انسان ہیں, ہم سے بہت گناہ ہو گئے, گناہوں سے لت پت ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوا؟ لیکن احسان جب کریں گے, سنغفر لکم, ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے. اور سنزید المحسنین, سنزید المحسنین یہ لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے یہ احسان جتنا ہوگا انعامات اتنے ہوں گے. احسانات جتنا کھل کے کیا جائے گا انعامات کی بارش اتنی زیادہ ہوگی, اور یہ بارش ایسے برکھے گی اور برستے برستے وہ رحمت نازل ہوگی, اور یہی رحمت ہمیں جنت میں پہنچا دے گی. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کانوا یعملون ان کذالک نجزی المحسنین. اللہ نے کیا کہا؟ ان المتقین فی ظلال وعیون, متقین لوگ سائے اور چشمے میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون, اور من پسند میوے میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا بدلہ ہے جو دنیا میں کیا کرتے تھے نیک عمل. ان کذالک نجزی المحسنین, اور احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. پتہ یہ چلا سارے تقریر کا خلاصہ اور سارے معاد کا خلاصہ عبادات میں ہم احسان کرنے والے ہو جائیں, خوبصورت ہماری عبادت ہو, اور بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہو جائیں, بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بڑا اچھا ہو. ہم اپنے رشتہ داروں, والدین اور جتنے کے ذمہ دار ہم ہیں, اپنی ذمہ داری خوشی اور خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانے والے بن جائیں. ہم احسان کے کمال تک پہنچ جائیں گے, اور احسان کا کمال ہمارے لیے جنت ہے, اور جنت سے بڑھ کے کوئی بدلہ نہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں احسان کرنے والا بنا دے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں سارے کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ بندوں کے ساتھ ہمیں حسن معاملگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم.